نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 89 تک 22 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر 1 اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں اپنے اعمال پر غمگین نہیں ہونا کیونکہ تمہارے اعمال اچھے ہیں، اور تمہیں آنے والے دنوں کے اعتبار سے خوف زدہ بھی نہیں ہونا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جنت کی نعمتیں لا زوال ہیں۔ تیسری بات مجرمین کا ٹھکانہ بتایا گیا کہ مجرمین کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور دائمی طور پر وہ جہنم میں جائیں گے، گرچہ وہ بہت چیخیں گے، چلائیں گے، نکالے جانے کی فریاد کریں گے، لیکن انہیں نکالا بھی نہیں جائے گا اور موت بھی نہیں دی جائے گی۔ اگلی بات اللہ ذوالجلال نے شرک کی تردید کے لیے اپنے حبیب کی زبان سے یہ کہلوایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس اولاد کی پوجا میں کرتا۔ جب اللہ کے ہاں یعنی میں پوجا نہیں کر رہا اللہ کے سوا کسی اور کی، اس کا مطلب اللہ کے ہاں اولاد بھی نہیں ہے، وہ پاک ہے، صاف ہے اور ان تمام عیوب اور نقائص سے وہ بری ہے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب ان کو ان کی روش پر اور غلط کردار پر آپ چھوڑ دیجئے، یہ اسی میں غرق ہوتے رہیں، ان قریب ان سے اس کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ پھر قیامت کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اس دن ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آخری بات پوچھی گئی اور فرمائی گئی کہ محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ انہیں پیدا کس نے کیا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ جب اپنا خالق اللہ کو مانتے ہیں تو اپنا مدبر اور متصرف اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ سب کچھ اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ بس آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کو سلام متارکت کر دیجئے، ان قریب وہ اپنا انجام جان لیں گے۔ بس یہ خلاصہ ہے ان آیات کریمہ۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ میرے بندو آج تمہیں کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمناک ہوگے۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یاد رکھیے خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ اور غم کا تعلق ہوتا ہے گزشتہ اعمال کے ساتھ۔ تمہارے
گزشتہ زندگی میں اعمال اچھے ہیں، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور اللہ تم سے راضی ہے اس لیے خوف و خطرہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ کون لوگ ہیں جن کو خوف نہیں، غم نہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار ہو گئے۔ آیتوں پر ایمان لانے کا معنی صرف یہ نہیں کہ زبان سے اقرار کر لیا، بلکہ دل سے تصدیق بھی کی اور اعمال بھی اچھے کیے۔ محض ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، ایمان لانا اگرچہ دائرہ کفر سے نکال کر کے دائرہ اسلام میں داخل کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں مطلوب وہ کیا ہے؟ اعمال ہے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور سورۃ المؤمن کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں، الذین یحملون العرش ومن حولها، اس آیت کریمہ میں یہی بات بتائی گئی کہ جو اللہ کے عرش کے گرد فرشتے موجود ہیں وہ اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی، اور خاص دعا بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو تو معاف کرے گا ہی، ان کے لیے تو معافی کی ہم درخواست کر ہی رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، پروردگار ان کے آباء و اجداد کو بھی بخش دے، ان کی بیویوں کو بھی بخش دے، ان کی اولادوں کو بھی بخش دے۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی خود اعلیٰ درجے کا نیک صالح ہوگا اور اس کی بیوی ہلکے درجے کی نیک ہوگی مسلمان، نیک بھی ہوگی لیکن ہلکے درجے کی ہوگی، اللہ قیامت کے دن اس اعلیٰ درجے کے جنتی کو اعزاز بخشتے ہوئے یہ ارشاد فرمائیں گے، ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم، تم بھی جاؤ، تم اپنے ساتھ اپنے ہلکے درجے کے اعمال والی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ تمہارا اعزاز ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری اس بیوی کو بھی ہم وہی مقام دے رہے ہیں۔ بس یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا۔ اصل میں صحاف کہتے ہیں بعض حضرات کے نزدیک یہ جو چائے کی پیالی کے نیچے رکھی جانے والی ایک چھوٹی سی پلیٹ ہوتی ہے جس کو ہم پرچ کہتے ہیں، لیکن بصحاف کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے تشت، بڑے بڑے جو پلیٹیں ہوتی ہیں جس میں کئی لوگ مل کر کے کھاتے ہیں، اور یہ بڑی پلیٹ رکھنا یہ سخی دل آدمی کی نشانی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی پلیٹیں رکھنا یہ کنجوس دل اور بخیل طبیعت کے مالک کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے بصحاف من ذہب کہا کہ سونے کی بڑی بڑی تشتریاں، بڑی بڑی پلیٹیں اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو تھال، بڑے بڑے تھال وہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ یطاف علیہم بصحاف، اور یہ لے کے کون پھرے گا ان کے ارد گرد؟ حور و غلمان، وہاں کی خادمائیں، وہاں کے خادم، وہاں کے نوکر چاکر، اور 1 2 4 6 8 10 نوکر نہیں ہوں گے۔ بعض علماء نے تو ان نوکروں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں لکھی ہے، ہزاروں نوکر چاکر جنتی کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جنتی کے لیے مخصوص ہوں، یا ایک جیسے ٹیبل لگا ہوتا ہے نا، ایک مخصوص جو ہے وہ خطہ ہو، حصہ ہو، اور اس کے لیے ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں کچھ غلام اور کچھ خادم وہ خدمت پر معمور ہوں، جس سے جس وقت کوئی بھی کام ہو فوراً وہ طلب کریں اور تم حاضر ہو جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور پیالوں کا دور چلے گا۔ اکواب کہتے ہیں اصل میں ان برتنوں کو جن میں عام طور پر مشروبات پی جاتی ہیں، اور صحاف ان برتنوں کو کہا جاتا ہے جن میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہوگی۔ اب ایک سوال ہے، کیا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا اور ان کا استعمال کرنا درست ہے؟ جواب، مرد کے لیے سونا مطلقاً حرام ہے، عورت کے لیے سونا پہننا بطور زیور جائز ہے۔ البتہ مرد کے لیے ایک انگوٹھی 3 ماشے کے وزن کے برابر بغیر نگینے کے استعمال کرنا جائز ہے، لازم نہیں ہے۔ البتہ سونا مطلقاً حرام ہے۔ یہ ہو گئی بات زیور کی حد تک۔ جہاں تک رہا مسئلہ برتنوں کا، تو برتنوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ سونے کے ہوں یا چاندی کے ہوں، اگر برتن کی ڈھال ہی بنی ہوئی سونے چاندی سے ہے تو پھر تو مطلقاً ممنوع ہے، حرام ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ لیکن اگر برتن لکڑی کا ہو، لیکن اس لکڑی کے پیالے برتن کو کہیں پر جوڑنے کے لیے معمولی سا لوہے کا کوئی پترا وغیرہ لگا دیا گیا ہو، تو اس کی گنجائش موجود ہے کہ وہ برتن استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برتن سے پانی پیا ہے، اور اس پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار پانی پیا۔
کئی بار اس میں مشروبات آپ نے پی اور اس پیالے کو جو ہے وہ سونے کے ٹانکے سے ٹانکا گیا تھا، یعنی اس میں جوڑ لگایا گیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کی گنجائش موجود ہے۔ جب اس کی گنجائش موجود ہے تو اب اگلی بات بھی سمجھ لیجئے، دانتوں میں اور دیگر اعضاء میں سے کسی عضو میں اگر بطور تار اور بطور دھات سونے یا چاندی کا معمولی استعمال کر لیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ چلیے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا۔ جنت میں جو جی چاہے، جو آنکھوں کو اچھا لگے۔ معلوم یہ ہوا خوبصورت چیز آنکھوں کو بھاتی ہے، جنت کی ہر چیز خوبصورت ہوگی تو آنکھوں کو بھلی لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، دیہاتی تھے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ بہت پسند ہے، اونٹوں سے مجھے بڑی محبت ہے، بڑا لگاؤ ہے، تو کیا جنت میں مجھے اونٹ ملیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، تم طلب کرو گے تو ملیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت میں انسان کی طلب پر انحصار ہے، جو وہ طلب کرے گا اسے اللہ کی طرف سے دے دیا جائے گا۔ چلے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو، تمہارے اعمال کا صلہ ہے، وہاں تمہارے لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ اس پہلی آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ انسان کو اللہ کے ہاں سے جنت کا جو تحفہ دیا جانا ہے وہ اس کے اعمال کے صلے میں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اعمال کی وجہ سے جنت ملے گی؟ جواب نہیں، اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی، اعمال تو ذریعہ ہیں، باقی جنت ملے گی اللہ کی رضا کی وجہ سے۔ اعمال سے اللہ راضی ہوں گے اور اللہ کی رضا کے بدلے میں، اللہ اپنی رضا کے صلے میں کیا کریں گے؟ جنت بطور تحفہ کے عطا فرمائیں گے۔ گویا جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے، جنت اصل میں اللہ کی رضا کا صلہ ہے، اور اللہ کی رضا ملے گی کیسے؟ اعمال صالحہ سے، اس کی فرمان برداری سے، اس کی اطاعت گزاری سے۔ یہ ہے اصل۔ آگے جی، یہ تو یہاں تک تو بات تھی اہل جنت کی، اور اہل جہنم کے متعلق فرمایا، مجرمین کے متعلق فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وهم فیہ مبلسون، گناہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، وهم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے۔ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اور پکاریں گے کہ اے مالک، یہ جہنم کے جو سرا فرشتہ ہے اس کا نام ہے، علیہ 19، جہنم پر 19 طرح کے نگہبان یا ذمہ دار فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ان 19 میں سے ایک ایسا ہے، یا 19 پر ایک اور ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے ان 19 کا کیا بنایا ہے؟ سربراہ بنایا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ جیسا کہ جنت کے جو ذمہ دار فرشتہ ہے اس کا نام ہے رضوان، ایسے ہی جہنم کے اس پورے ماحول کا ذمہ دار فرشتہ کون ہے؟ مالک۔ اب اہل جہنم اس مالک نامی جو سربراہ ہے نا اس کو پکاریں گے، چیف جسٹس آپ کہہ لیں یا چیف آف آرمی اسٹاف کہہ لیں، کوئی بھی ہوتا اس کے لیے ان کے لیے منتخب کریں، تو جو بڑے سربراہ ہیں جہنم کے ان کو اہل جہنم پکاریں گے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہے گا تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو۔ اب یہ کتنی سادہ سی بات ہے، توجہ کیجیے، لیکن اتنی سادہ ہے نہیں۔ اہل جہنم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اہل جہنم میں 1000 برس تک، 1000 سال تک چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، شور کرتے رہیں گے، واویلا کرتے رہیں گے۔ کبھی اہل جنت کو جہنم سے دیکھ کر کے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی بہا دو۔ یہ کون کہے گا؟ اہل جہنم جنتیوں سے۔ کبھی اہل جہنم ڈائریکٹ اللہ کو فریاد کر کے پکاریں گے، اور جب کہیں بھی رسائی نہیں ہوگی تو جو جہنم کا ذمہ دار فرشتہ ہے مالک، اس کو نام لے کر کے کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے ذمہ دار فرشتے، ہماری ایک گزارش رب تک پہنچا دیں۔ اور وہ کیا ہے کہ ہمیں کھانا نہیں دینا، ہمیں رزق نہیں دینا، ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں دینا، ہمیں راحت اور سکون نہیں دینا۔ لیقضی علینا ربک، پھر اپنے رب سے کہہ دے ہمیں موت دے دے، مار دے۔ اللہ سورہ طٰہٰ میں کیا کہتے ہیں؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، اس جہنم میں نہ یہ مر سکیں گے نہ یہ جی سکیں گے، اتنی سخت حالت۔ تو اہل جہنم 1000 برس تک چیختے چلاتے رہیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 1000 برس کے بعد فرشتہ جواب کیا دے گا؟ اتنی سی بات، انکم ماکثون، یہی رہو، اتنا سا جواب۔ 1000 برس لگے گا اس سوال کے جواب میں۔
اچھا ایسا کیوں ہوگا؟ وہ پہلی ہی آواز پر آواز پر ان کا جواب کیوں نہیں دے گا؟ جواب یہ ہے دنیا میں ان ظالموں کو بار بار کہا گیا رب کی مان لو، رسول کی اپنا لو، رسول کی اتباع کر لو، ہر دفعہ اس کان سے سنتے اس کان سے نکال دیتے، سامنے بیٹھ کر سنتے کہتے ہم نے سنا ہی نہیں، سنتے کہتے ہم نے سمجھا ہی نہیں، سنتے کہتے ہمارے کانوں میں پردے ہیں، وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں پردے ہیں۔ یہ بات قرآن پاک نے بار بار نقل کی ہے۔ تو دنیا میں چونکہ انہوں نے اللہ کے فرستادہ، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، اللہ کے رسول کو بار 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 کہنے کے باوجود جواب نہیں دیا ہوگا، اس لیے قیامت کے دن یہ چیختے رہیں گے، فرشتہ جہنم کا دور ہوگا، جواب نہیں دے گا۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن تم اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہتے ہو۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا اور اس کے بعد کی آیت کریمہ کا ذرا پس منظر سمجھ لیجیے۔ مشرکین مکہ ایک روز بیٹھے مکہ میں اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تعلیم اور تبلیغ پھیلتی جا رہی ہے، ان کا راستہ کسی نہ کسی طریقے سے روکنا ہی ہے۔ اب راستہ روکنے کے لیے انہوں نے کہا جی دو کام ہمیں کرنے ہوں گے۔ ایک یہ کہ کوئی بھی آدمی ان تک پہنچ نہ سکے، بس اس کے لیے چاہے ہمیں اس کو لالچ دینا پڑے، چاہے اسے ڈرانا پڑے، لیکن ہم حتی الامکان محمد تک کسی شخص کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ ایک تو کام انہوں نے یہ کیا، ایک عزم یہ کیا۔ دوسرا عزم یہ کیا کہ جو مان چکے، یہ تو ابھی جو آ رہے ہیں نا ان کے لیے، جو آ چکے محمد کریم کے قدموں میں، ان کو ستاؤ، ان کو تڑپاؤ۔ جب تم ستاؤ گے، تڑپاؤ گے اور علل اعلان تڑپاؤ گے تو جو آنا بھی چاہے گا وہ خود بخود رک جائے گا۔ یہ انہوں نے طے کیا اور اس کے لیے انہوں نے کئی لوگوں کو انعامات اپنا لالچ بھی دیا۔ مثلا آمش نامی ایک بہت بڑا شاعر تھا، اتنا بڑا شاعر تھا، اتنا پاپولر آدمی تھا کہ اگر وہ کسی کے حق میں مثبت یا منفی کوئی بھی بات کہہ دیتا تو وہ بات ایسے نا لمحوں میں وائرل ہو جاتی تھی اس زمانے میں۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ٹک ٹاکر وغیرہ وغیرہ، وہ کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو وہ وائرل ہو جاتی ہے، ایسے لمحوں میں ملینز میں لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی باوجود اس کے کہ میڈیا کا دور نہیں تھا، لیکن وہ اتنا بڑا شاعر تھا کہ کوئی بات نثر میں یا نظم میں زبان سے کہتا کسی کے حق میں یا مخالفت میں تو ایسے پھیل جاتی تھی۔ آمش ایک دن چلا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا لو جی یہ گیا تو سب گئے۔ انہوں نے کہا آمش کو روکو، آمش کے پاس گئے، آمش کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا محمد کے پاس جانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کیا بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کیا کلمات بولتے ہیں۔ کہا نا خبردار وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نعوذ باللہ ساحر ہے، جادوگر ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تم ایسا کرو کہ ہم تمہیں 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے دیتے تو تم یہ لو اور واپس چلے جاؤ۔ سامان دیا، آمش لے کے چل پڑا واپس۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، جس کی قسمت پھوٹی ہوئی ہو نا ویسے ہوتا ہے۔ سامان لے کے جا رہا تھا، راستے میں جس سواری پر سوار تھا اس سواری کو ٹھوکر لگی، نیچے گرا، مر گیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ دائمی خسران اور ذلت اس کا مقدر بن گیا پیسوں کے چند ٹکوں کی وجہ سے۔ ایک اور شخص زماد نام تھا ان کا، اپنے جوانی کے عمر میں معالج تھے، اچھے کاہن بھی تھے، اور وہ چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ مشرکین نے کہا ہاں خبردار خبردار، وہ تو ان پر تو کچھ جادو ہوا ہے اور وہ تو بیمار آدمی ہے، ان کے پاس ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زماد نے کہا اچھا بیمار ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو میں معالج ہوں، میں طبیب ہوں، میں علاج کروں گا، اور اگر وہ بیمار نہیں ہیں تو میں ان کی بات سنوں گا، وہ کیا کہتے ہیں فیصلہ کروں گا۔ روکنے کے باوجود زماد نہ رکے اور سیدھے گئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور کلمات جو عام طور پہ خطبہ جمعہ کے آغاز میں پڑھے جاتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ یہاں تک پڑھا۔ زماد نے کہا اے محمد مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں اس کلام سے متاثر ہوں، آپ کی دعوت آپ کی تبلیغ واقعی برحق ہے، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔
تو اللہ پاک نے اسی بات کا یہاں پر اظہار فرمایا کہ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے، یعنی کسی بات کا عزم کر لیا؟ اگر انہوں نے عزم کر لیا تو ہم نے بھی عزم کر لیا. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں ہیں؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہاں ہم سنتے ہیں، بلکہ ہمارے رسول ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سبھی باتوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں. کرامن کاتبین. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یہ اگلی بات ہے. فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے خدا کے ہاں اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں. اس کے دو معنی ہیں. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر خدا کے ہاں عبادت ہوتی تو میں خدا کے ہاں اولاد ہوتی تو میں اس اولاد کی سب سے پہلے عبادت میں کرتا. اسی کا دوسرا معنی وہ کیا ہے کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، دیکھو آپ کہہ دیجئے کہ خدا کے ہاں اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں. معنی یہ کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی اپنے دین کا پہلا مومن ہوتا ہے. تو میں اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے اس امت میں اس جہان میں ابھی میں سب سے پہلا آدمی ہوں. تو اگر اللہ کے ہاں اولاد ہوتی تو میں بتاتا کہ میرے رب کے ہاں اولاد ہے، یا میں اس کو اولاد تصور کرتا، کیونکہ میں اپنے رب کی بات ماننے والا ہوں، میں اپنے رب کی ہر صفت کو تسلیم کرنے والا ہوں. تو جب میں اولاد تصور نہیں کر رہا، یا میرے ہاں اولاد کی عبادت اور پوجا نہیں ہے، یا میرے ہاں اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں ہے، تو پھر تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے جی. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک، عرش کا مالک اس سے پاک ہے. یعنی مشرکین جو کچھ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں وہ سب غلط ہے. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو. معنی کیا ہے؟ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، یعنی اپنے عقائد باطلہ میں ان کو ڈوبنے دیجئے. وَيَلْعَبُوا، اور کھیلنے کودنے دیجئے. تو یہ کھلواڑ کر رہے ہیں نا اپنے ساتھ ہی. حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو وہ دیکھ لیں، یعنی ان کو مولت دیجیے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. اور وہی اللہ آسمانوں میں معبود ہے اور وہی اللہ زمین میں معبود ہے اور وہ دانا ہے، علم والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، ہر چیز کا مالک اللہ. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کو قیامت کا علم ہے. اللہ کے سوا قیامت کا علم بھی کسی کو نہیں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا شہید بالحق وهم يعلمون، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. دیکھیں اللہ کے ہاں سفارش ہوگی، اللہ کے ہاں سفارش نہیں ہوگی. یہ دو باتیں، سفارش نہیں ہوگی، سفارش ہوگی. سفارش نہیں ہوگی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ہاں جبری سفارش نہیں ہوگی. کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں لازماً ہمارے حق میں، فلاں کے حق میں، فلاں کے حق میں لازماً سفارش کرے گا، ایسا کوئی تصور موجود نہیں. ہاں اللہ کے ہاں سفارش کا حق اللہ کی طرف سے ملے گا. کن کو ملے گا؟ وہ کچھ لوگ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. مثلا خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، شہداء کرام، حفاظ کرام، علماء کرام، ہاں جی، یا معصوم بچے جو بلوغت سے پہلے دنیا سے چلے گئے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی سفارش اور شفاعت کے بارے میں احادیث میں ذکر موجود ہے. لیکن اصول یہ ہے جن کو سفارش کا حق دیا جائے گا وہ بھی سفارش ان کی کریں گے جو سفارش کے مستحق ہوں گے. کیا معنی یہ کہ ایسے خاندان کے ایسے افراد کے لیے یا اپنی امت میں سے ان افراد کے لیے سفارش کریں گے جو امتی جنت کے حقدار ہوں گے، یعنی ان کے اعمال ایسے ہوں گے، ان کے عقائد ایسے ہوں گے کہ وہ جنت میں جا سکیں. پھر نبی کی سفارش یا شہید کی سفارش، عالم کی سفارش، حافظ کی سفارش یا اولاد کی والدین کے حق میں سفارش، یہ اس کو زیادہ مستحکم مضبوط کر کے ان کو جنت میں لے جائے گی. ورنہ جن کے حق میں اللہ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہو گیا جہنم کا، ان کے حق میں نبی بھی سفارش نہیں کریں گے. یہ ہے معنی. ٹھیک ہے جی. تو سفارش اللہ کے ہاں جبری نہیں ہے، البتہ اللہ کی طرف سے اختیار سفارش کا ہوگا، اور جن کے حق میں سفارش کریں گے وہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو سفارش کے اہل ہوں گے. چلیے، الا من شہد بالحق وهم يعلمون، ہاں جو علم اور یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اور اگر آپ ان سے پوچھئے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے. تو پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پھر کہاں بہکے پھرتے ہیں. وَقِيلِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے. معنی یہ انبیاء بھی بعض اوقات تعلیم دے کر کے، تبلیغ کر کے ایسے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ
انہیں اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائیں گے ہی نہیں، تو پھر وہ اللہ کے یہاں فریاد کر دیتے پروردگار اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر نبی جب اپنی طرف سے بے اعتباری کا اظہار فرما دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے فیصلہ اس قوم کے خلاف آ جاتا ہے۔ یہ گویا کہ دھمکی ہے مشرکین مکہ کو کہ ڈرو اس وقت سے جس وقت ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں یہ کہہ دیں کہ پروردگار اب یہ ایمان لانے والے نہیں، بس جس وقت انہوں نے کہہ دیا اسی وقت تم پر عذاب آ جائے گا۔ وقیل ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام نے عذاب کے نزول سے پہلے ایسے جملے کہے، اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا کہ پیغمبر بس اوقات یہ کہا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، فاصفح عنہم وقل سلام، اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں محبوب ان سے منہ پھیر لیجئے، درگزر کیجئے، وقل سلام، اور سلام کہہ دیجئے۔ کیا مطلب سلام کہہ دینے کا؟ ٹھیک ہے، سلام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ سلام ہوتا ہے جو بطور دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک وہ سلام ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کا مطمع نظر سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، باوجود دلائل کے، باوجود قرائن کے، ہر چیز کو مشاہدہ اور تجربہ کے باوجود وہ رد کرتا رہے، تو پھر ایسے موقع پر حکم یہ ہے کہ یہ آدمی چونکہ ضدی ہے، عنادی ہے، لہٰذا اس کو آپ سلام کہہ کر کے الگ ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں سلام متارکت، یعنی اس بحث و مباحثہ، اس گفتگو کو اور اس مجادلے کو ترک کر کے اب الوداعی اور اختتامی جملہ کہہ دیا جائے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ محبوب آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور ان کو سلام کہہ دیجئے، فسوف یعلمون، ان کو ان قریب اپنے انجام کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔